بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نور عشق کتاب نفس سے نور تک کے سفر کے سامعین کو خوش آمدید۔ آج ہم چیپٹر 2 آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے چیپٹر میں آپ کو سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ کچھ بھی محض ایک اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ کتاب اور ہمارا یہ سلسلہ دلوں کی شفا کا باعث ہے، اور اگر آج آپ تک پہنچی ہے تو آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ روح کی بیداری کے سفر میں اور اللہ کی طرف واپسی کے اس سفر میں انشاءاللہ آپ اس کتاب کو بہت مددگار پائیں گے۔ چیپٹر 2 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ دل کیوں تھک جاتا ہے۔ ایسی تھکن بھی ہوتی ہے جسے نیند دور نہیں کر سکتی۔ یہ پٹھوں یا ہڈیوں میں نہیں، بلکہ دل کے پیچھے ایک خاموش جگہ میں بستی ہے، جہاں جذبات اور یادیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ اس دل کی تھکن ہے جو طویل عرصے تک بہت کچھ اٹھاتا رہا ہو۔ بہت سے لوگ اس پیچیدہ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ باہر سب کچھ معمول کے مطابق لگتا ہے، لیکن اندر دل بھاری ہوتا ہے، جذبات سے بھر جاتا ہے، تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تھکن کسی ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ سالوں میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہ ان الفاظ سے آتی ہے جو آپ نے کبھی نہیں کہے، ان آنسوؤں سے جو آپ نے نگل لیے، ان لمحات سے جب آپ کو سکون کی ضرورت تھی لیکن آپ کو مضبوط رہنا پڑا، ان مایوسیوں سے جو آپ نے خاموشی سے قبول کی، ان رشتوں سے جہاں آپ نے دیا زیادہ اور لیا بہت کم، ان دعاؤں سے جو آپ نے رات میں کی جب کسی نے آپ کی جدوجہد نہیں دیکھی۔ ان میں سے ہر تجربہ دل پر ایک چھاپ چھوڑتا ہے۔ اکیلا یہ شاید معمولی لگے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بند کمرے میں جمع ہونے والی دھول کی طرح بڑھتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہوا بھاری ہو جاتی ہے اور سانس لینا پہلے جیسا آسان محسوس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہر درد کو دور کر دیتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ بہت دعائیں کریں گے، کافی بھروسہ رکھیں گے یا کافی یقین کریں گے تو انہیں کبھی غم، کبھی الجھن یا تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے جب دل بھاری ہو جاتا ہے تو وہ خود کو الزام دینے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا ایمان کمزور ہے، کہتے ہیں اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ لیکن انسانی دل کو اس طرح نہیں بنایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی غم محسوس کیا، انہوں نے بھی تنہائی، انکار، جدائی کا سامنا کیا۔ ان کے دل پتھر کے نہیں تھے بلکہ رحمت سے بنے ہوئے تھے، وہ محبت تھے، لیکن انہوں نے غم محسوس کیا۔ اگر درد اللہ سے دوری کی علامت ہوتا تو اس کی سب محبوب ہستیاں کبھی اسے محسوس نہ کرتی، مگر انہوں نے بھی درد جھیلا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا تھا،
بلکہ اس لیے کہ انسانی سفر میں آسانی بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ دل اس لیے نہیں تھکتا کہ اس میں ایمان کی کمی ہے، وہ اس لیے تھکتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے۔ کبھی دل اس لیے بوجھل ہو جاتا ہے کہ اس نے ان جذبات کو سنبھال رکھا ہوتا ہے جنہیں بہنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم زندگی کے شروع میں ہی سیکھ لیتے ہیں کہ کچھ احساس چھپا لینے چاہیے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہ رو، نہ شکایت کرو، دوسروں پر اپنا بوجھ نہ ڈالو۔ یوں ہم اپنے درد کے خاموش اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ ہم اٹھاتے رہتے ہیں درد کو، ہم دباتے رہتے ہیں اپنے جذبات کو، اور اس کا دبانا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ خود کو ہم اسے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، مگر وہ بعد میں اکثر آتا ہی نہیں۔ دل انکرے غموں کا گودام بن جاتا ہے، لیکن وہ گودام نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور محسوس کرنے والا مرکز ہے، جسے محسوس کرنے، چھوڑ دینے اور پھر سے تازہ ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب جذبات کو مسلسل دبایا جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے، وہ اندر ہی رہتے ہیں، خاموشی سے تسلیم کیے جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ کیفیت بوجھ میں بدلتی ہے، اور آپ کو شاید ٹھیک سے معلوم نہ ہو کہ کیا غلط ہے، اداسی کی کوئی واضح وجہ نہ ہو، مگر اندر کچھ تنگ، دور یا سن سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ تھکا ہوا دل ہے، کبھی اپنے آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے جو بغیر کسی انتباہ کے آ جاتے ہیں، کبھی چڑچڑاہٹ یا بے چینی کے ذریعے نظر آتا ہے، کبھی یہ ایک عجیب خالی پن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کے ارد گرد سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہو، اور کبھی ایک خاموش سوال کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جب میرے پاس شکر کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے تو میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ جو آپ ساتا ہے مگر نرم اور مہربان۔ شکر گزاری اور درد ایک ہی دل میں رہ سکتے ہیں، ایمان اور تھکن بھی ساتھ ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی ٹوٹے ہوئے محسوس ہی نہیں کریں گے، دل کو سخت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ایسی سختی جو ناقابل تسخیر ہو، اسے احساسات کے لیے بنایا گیا ہے، اسے اتنا نرم بنایا گیا ہے کہ محسوس کر سکے، اتنا مضبوط کہ واپس لوٹ سکے۔ جب دل تھک جاتا ہے تو یہ ناکامی نہیں ہوتی، یہ ایک پیغام ہے، ایک پیغام کہ دل کے اندر کچھ توجہ کا محتاج ہے، ایک پیغام کہ دل نے بہت کچھ اکیلے اٹھایا، ایک پیغام کہ وقت ہے آہستہ ہونے کا، سننے کا، اور اللہ کی رحمت کو ان جگہوں تک پہنچانے کا جہاں آپ خود سے چھپ رہے تھے۔ بہت سے لوگ اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے خود کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ زور لگاتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے جذبات کو مزید دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل دباؤ سے شفا نہیں پاتا، وہ نرمی سے شفا پاتا ہے۔ جیسے زخمی جسم کو آرام، دیکھ بھال اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، دل کو بھی سانس لینے کے لیے جگہ چاہیے، اسے خاموش لمحوں کی ضرورت ہے، اسے ذکر کی ضرورت ہے، اسے یہ یقین چاہیے کہ اسے سب کچھ اکیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے دل کو اس کے بغیر زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اس پر انحصار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ کبھی کبھی وہ تھکن جو آپ محسوس کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کو قریب آنے کی دعوت دے رہا ہے، نہ صرف کوشش کے ذریعے بلکہ سپردگی کے ذریعے، وہ سپردگی جو شکست نہیں ہے بلکہ بھروسے کی ہوتی ہے۔
وہ سپردگی جو کہتی ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں اور میں یہ بوجھ تیرے بغیر نہیں اٹھا سکتا، یا رب میں یہ بوجھ تیرے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ دعا دل سے اٹھتی ہے، چاہے الفاظ کے بغیر ہی کیوں نہ، کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بوجھ فوراً ختم نہ ہو مگر نرم پڑ جاتا ہے، دل اپنی کمزوری میں بھی تھام لیا گیا محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تھکے ہوئے دلوں سے منہ نہیں موڑتا بلکہ ان کے قریب آ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی وہی تکن جو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے سفر کا پہلا قدم ہوتی ہے، جو آپ کو اس کے نور کی طرف واپس لے جاتا ہے۔